السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 174 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیت سے ہے کہ آپ نے سنا کہ جنگ احد کے بعد دوسرے سال کفار مکہ پھر آئے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑے، تو ایک شخص کو انہوں نے مدینہ بھیجا تاکہ مدینے والوں کو ڈرائے۔ پچھلے سال جو آپ لوگوں کا انجام ہوا تھا، تو اس بار بھی ایک بڑی فوج آپ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا آپ یہاں سے نہ نکلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فضل فرمایا، بجائے ڈرنے کے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے اللہ کو ہی کافی سمجھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے جنگ بدر کی طرف پھر روانہ ہوئے، جسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے 8 دن قیام فرمایا، کفار مکہ نہیں آئے تو تجارت کیا، خوب نفع کمایا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بنعمت من اللہ وفضل، یعنی وہ جب لوٹے تو کیسے لوٹے، اللہ کا فضل اور نعمت کو حاصل کرتے ہوئے لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور ان کا حال کیا تھا صحابہ کا، واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی خوشی پر چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، وہ جب اللہ کی رضا کے لیے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق پیچھے سے ہے، گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف بیان فرمائی، ان کے حوصلے اور ان کے اخلاص کو بیان فرمایا۔ آگے آیہ نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ شیطان ہی ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، سو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پیچھے والی آیت سے ہے، چونکہ کفار نے نعیم بن مسعود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوہم، کہ تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کفار و مشرکین جب ڈرانے کی کوشش کریں، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں طاقت و قوت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب بندہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو یقیناً اس کے دل سے سارے خوف دنیا کے وہ نکل جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا اور ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے، اور کفار و مشرکین کے طاقت اور قوت کو بڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان جو ہے ہمت ہار جائیں، تو یہ سارے کام جو ہے یہ مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے،
یہ کفار اور منافقین کی حرکتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس طریقے کے نیوز چینل کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کی جائے تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر زمانے میں مسلمانوں کو اس طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی گئی. تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا فلا تخافوہم، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کہا تھا اور اللہ نے جو حکم دیا تھا وخافونی، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مومنین کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور ہماری زبانوں پر اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا تھا، کیا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے کوئی کافی ہے تو اللہ ہی کافی ہے. اس لیے کہ مسلمان طاقت و قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا، اور کسی حکومت سپورٹر کی حیثیت سے اس پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مسلمان بھروسہ کسی پر کرتا ہے، کسی کو کارساز سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مددگار سمجھتا ہے. اور جب بندہ اللہ کو مددگار سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اس کی مدد فرماتا ہے. آیہ نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک یہ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی اس حصہ نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے 3 قول پیش کیا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. تو پہلا قول یہ ہے کہ کفار قریش جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں اور بار بار جو ہے مدینے پر لشکر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے فکر مند نہ ہو، نہ ہی پریشان ہو، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو جو ہے کوئی مٹا نہیں سکتا. نہ ہی یہ لوگ جو ہے تمام پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، طاقت و قوت استعمال کرنے کے باوجود، نہ ہی یہ تمام مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں کہ نہ ہی سب کو شہید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دین اسلام کو یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا سبب، یہ آیت کریمہ منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کیونکہ جنگ احد کے بعد جو ہے اسلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، نہ ہی شکست ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگ اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور تیسرا سبب اس آیت کریمہ کے نزول کا یہ ہے کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور پھر جو ہے کفار قریش سے ڈر کر پھر مرتد ہو گئے. اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، رنج ہوا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کو تسلی دی گئی کہ اسلام کے جس قدر مخالفین ہیں اور ان کی اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں، سرگرمیاں ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل ہوئی. اور دوسری آیت کریمہ یہ بھی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر جو ہے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو.
تو ان آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کفار ہزار پروپیگنڈا کریں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ذریعے وہ نہ ہی اسلام کو مٹا سکتے ہیں، نہ ہی کلی طور پر جو ہے مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نور کو مکمل کر دیا ہے، تو یہ دین جو ہے قیامت تک چلے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آیہ نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو منافقین ظاہراً کلمہ پڑھنے کے بعد جو کافر ہوئے اور ایمان پر قادر ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کو نقصان پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز جو ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انہوں نے جو کفر کو اختیار کیا، اللہ ان پر کیا عذاب نازل فرمانے والا ہے اور ان پر کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ اس کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ آیہ نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب زیادہ ہو، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو موجودہ دور کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ظالم جو ہے ظلم کی انتہا کر رہا ہے، تو ان کے لیے اتنی چھوٹ کیوں ملی؟ یہ باطل پرست ہیں اور جو ہے یہ مومنین کو جو ہے نقصان پہنچانے کی در پہ ہیں، اور طرح طرح کے قانون لاگو کر کے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اتنی طاقت و قوت اور ظلم کرنے کے باوجود جو ہے یہ ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، رک کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر جو ہے یہ گمان نہ رکھیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ جو ظلم کر رہے ہیں یا یہ کہ ان کی زندگی بڑھ رہی ہے ظاہراً، ایسا انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ جو انہیں چھوٹ ملی ہے ظلم کی اور زندگی کے تعلق سے، تو کیا ان کے لیے بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ اللہ نے وہ ظلم کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو چھوٹ دی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیزدادوا اثما، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اور گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ جب اور بڑھیں گے ایک وقت وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب جہنم میں گرفتار فرمائے گا، اور وقت آنے پر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ انہیں دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آئی، کافروں کا ظلم میں بڑھ جانا، ان کی عمر کا لمبی ہو جانا، اور فوری طور پر جو ہے انہیں عذاب نہ ملنا، اور ان کی زندگی جو ہے ظاہراً بہتر ہونا، اور انہیں توبہ کی توفیق نہ ملنا، اسلام کی طرف راغب نہ ہونا، یہ ساری مہلتیں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنے ان چیزوں میں تباہی و بربادی میں جو ہے وہ بڑھ جائیں، گناہ میں بڑھ جائیں، اور پھر جب تباہی و بربادی آئے گی، گرفت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ جو ہے پھر سارے ظلم اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ اس مہلت کو جو ہے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے کفار، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ لیزدادوا اثما، کفر میں جتنا بڑھنا ہے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے
جو ہے چھوٹ دی ہے، اور ایک وقت آئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی گرفت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لمبی عمر ملنا تو کیا بندے کے لیے بہتر ہے؟ تو کون سی لمبی عمر ایسی ہے جو بندے کے لیے بہتر ہے؟ مومنین کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، لمبی عمر خیر کے ساتھ ملے، عمل صالح کے ساتھ ملے تو یہ لمبی عمر اس کے لیے اچھا ہے، وہ شخص بہتر ہے۔ اور بدتر شخص سرکار نے فرمایا وہ ہے عمر لمبی بھی ہو اور نیک عمل کی توفیق بھی نہ ہو، عمل بھی خراب ہو، تو وہ شخص جو ہے بدتر شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمبی عمر دے تو خیر اور عافیت عمل صالح بھی مولا تعالی توفیق دے۔ مولا تعالی ان لوگوں میں شمار نہ فرما جنہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتر لوگ کہا ہے۔ مولا تبارک و تعالی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔